یہ ہماری تحریک کی کامیابی ہے, یہ ان ماؤں کی کامیابی ہے. یہ اپنے گھروں میں روتے تھے کہ ہمارے بچے ریاست نے اٹھائے, کوئی نہیں مانتا تھا. آج جو ہے نا آپ سب اس کے گواہ رہے کہ ان کے بچے کس نے اٹھائے. اور جب کل ہم یہاں سے جائیں گے ایک ایک تصویر کو ایک ایک کر کے نکالتے جائیں گے. یہ وٹنس ہو, پوری دنیا وٹنس ہو, آپ سب وٹنس ہو کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اور یہ لوگ جو ریاستی اداروں نے اپنے قید خانوں میں بند کیے یہ لاوارث نہیں ہیں, جن کے نام پر دفاعی بجٹ آپ کا بڑھ رہا ہے, جن کے نام پہ آپ کی تنخواہیں بڑھ رہی ہے, جن کے نام پر آپ نے بلوچستان کو جو ہے نا ایک فیکٹری بنایا ہوا ہے جہاں پہ آپ کے کرنل اور جرنل جو ہے نا صرف پیسے کماتے ہیں, وہاں انسان بھی رہتے ہیں. وہاں ہونے والے ہر انسانی جرائم کو ہم نے ایکسپوز کیا ہے. یہ ہماری کامیابی ہے, یہ ہماری کامیابی ہے, یہ ہماری سب سے بڑی کامیابی ہے کہ پہلے پاکستان بھر میں کسی کو یہ بھی نہیں پتا تھا بلوچستان وزیرستان کا حصہ ہے یا کوئٹہ بلوچستان ہے یا اس کا دارالحکومت یہ ہے. لیکن آج ہم سب نے بتایا کہ بلوچستان وہ خطہ ہے جہاں سے اس ملک کی جو ہے نا دفاعی بجٹ بن رہا ہے, اس ملک کی معیشت چل رہی ہے. اور بلوچستان کے لوگ آدھی سے زیادہ آبادی جو ہے نا آپ کے ٹارچر سیلز میں ہے اور آدھے سے زیادہ خاندان بکھرے ہوئے ہیں. وہ اب بھی آپ سے یہی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ خدا را ہمیں جینے کا حق دیا جائے. وہ اپنے جینے کے حق کے لیے آپ سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں. اور یہ پیغام دیتے یا یہ فیصلہ لیتے کہ جتنے لوگ جو ہے نا جبری طور پر گمشدہ ہوئے ہیں ان سب کو عدالتوں میں پیش کیا جائے. یا بالاج کا وہ کیس جو آج بھی پینڈنگ میں پڑا ہے, جو شٹ اینڈ ڈاؤن کیس ہونا چاہیے تھا کیونکہ اس کو دوران حراست مارا گیا, اس کا ابھی تک فیصلہ کیوں نہیں ہوا ہے. اور وہ ادارے, وہ ڈیتھ اسکواڈ جو ہماری نسل کشی میں ڈائریکٹ ملوث ہے, وہ ابھی تک دن دہاڑے پھر کیوں رہے ہیں اور وہ ابھی تک ہمارے سامنے بیٹھے. اس پر عدالت کو نوٹس لینا چاہیے تھا. اور ہم پھر بھی اس کے ساتھ امید کے ساتھ ہم بار بار انہی اداروں سے ہی ریکویسٹ کرتے رہیں گے کہ وہ اپنا کردار ادا کریں اور اتنی بڑی جو نسل کشی ہو رہی ہے اس کو روکنے میں اپنا کردار ادا کریں. ڈاکٹر صاحبہ, ہم دیکھتے ہیں کہ 5 فروری کو کشمیر کے نام پہ عوام نکلتی ہے, اس کے ساتھ ساتھ فلسطین کی بہت زیادہ بات کی جاتی ہے. ہم نے دیکھا کہ جس طرح سے بلوچستان سے لوگوں نے یہاں پہ بہت پرامن طریقے سے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا. پورے پاکستان کو کشمیر نظر آتا ہے, فلسطین نظر آتا ہے, لیکن بلوچ کیوں نظر نہیں آ رہے؟ دیکھیے, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ نفرتوں کے بیچ بوئے گئے ہیں, ایک تعصبانہ رویہ اختیار کیا گیا ہے. مجھے بہت افسوس ہوا کہ آج جب کوئی بلوچ طلبہ ریڈ زون سے ہوتے ہوئے یہاں آ رہا تھا تو اس کو صرف اس لیے ہچ کیا گیا کہ آپ بلوچ ہیں, آپ یہاں سے نہیں گزر سکتے. یہ وہ رویہ ہے جو ہم بتانا چاہتے تھے, جس کی تحت ہماری شناخت کو ہی مسخ کر کے, ہماری شناخت کو ہی ایک ایز اے جرم ثابت کر کے لایا گیا ہے, جس کے تحت ایز اے بلوچ آپ ایگزسٹ ہی نہیں کر سکتے ہیں. ہم بھی اسی رویے کے خلاف نکلے ہیں. ہم بھی ہم فلسطین کے مظلوموں کے ساتھ بھی ہیں, ہم کشمیر میں جو مظالم ہو رہے ہیں ان کی تحریک کے ساتھ بھی ہیں. لیکن ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ یہاں پر خاص کر پاکستان میں جو انسانی حقوق کے ادارے ہیں, جو سول سوسائٹی ہے, جو سیاستدان ہیں, جو پارٹیاں ہیں, وہ بلوچ نسل کشی پر بھی لب کشائی کریں. وہ کب تک خاموشی اختیار کریں گے؟ اور جو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز ہے, جو انفورس ڈس اپیرنسز ہے, ان پر بھی بات ہونی چاہیے. دیکھیں, انگیجمنٹ یہ ایک پیور طور پر عوامی تحریک ہے. ہم نے شروع دن سے کہا ہے کہ ہم یہاں پہ بالکل کسی سیاسی ایجنڈے کے ساتھ نہیں آئے ہیں. جو بھی تنظیمیں ہیں, جو بھی پارٹیاں ہیں, اب ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ عوامی مینڈیٹ, جو عوام کا مین مسئلہ ہے, جو لاکھوں لوگ نکلے ہیں سڑکوں پر, ان کو اس چیز کو خود کنسیڈر کروانا چاہیے. اور ہم نے شروع دن سے ہی نہ صرف بلوچستان میں, جب سے ہم وہاں سے نکلے ہیں, ہم نے بلوچستان سمیت پاکستان کی بھی ہر عوام سے, ہر پارٹی سے یہی گزارش کی ہے کہ اس تحریک کی آواز بنے اور اس تحریک کو آگے لے کر جائیں. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں, مجھے ایک افسوس بھی ہو رہا ہے کہ اتنا بڑا الیکشن کیمپین چل رہا ہے لیکن کسی سیاسی پارٹی کی جانب سے, کسی وفاقی پارٹی کی جانب سے انفورس ڈس اپیرنسز پر بات ہی نہیں کی جا رہی ہے, نہ ہی ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز پہ بات کی جا رہی ہے. اور بلوچستان بھر میں جو ایک پرامن تحریک کو کرش کرنے کے لیے ہزاروں کی تعداد پہ لوگوں پر FIRs درج کیے گئے ہیں, لوگوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے, ویڈیوز موجود ہیں. ایون دو جو یہ سیاسی پارٹیاں جو 21 دسمبر میں ہوا, عورتوں اور بچوں کو مارا گیا, ڈیپورٹ کرنے کے اتنے سارے شواہد موجود تھے, کیوں کسی نے اس پر ایکشن نہیں لیا؟ ڈاکٹر صاحبہ, ایک سوال یہ لکھیے گا کہ آپ وہاں سے چلی, جیسے کہ آپ نے بتایا بھی ہے کہ پرامن تحریک رہی, خواتین بھی اس میں ہیں, اس میں بچے بھی شامل ہیں, بزرگ بھی شامل ہیں, اور آپ یہاں پہ بھی بیٹھے رہے, پرامن طریقے سے بیٹھے رہے, یہاں تک بالکل بات ٹھیک ہے لگی. لیکن یہاں پر کچھ ایسے نعرے بھی لگے جو بطور پاکستانی نہیں لگنے چاہیے تھے, اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟
دیکھیں ہم یہاں پہ ہماری تحریک میں سب سے بڑا نعرہ تو شاید یہی ہوگا کہ تمام لاپتہ افراد کو رہا کرو، اور وہ ادارے جس میں اگر آپ کہہ سکتے سی ٹی ڈی وہ ہمارے اس میں بھی موجود ہے، سی ٹی ڈی خود سی ٹی ڈی کے اوپر متعدد ایف آئی آرز ہو چکے ہیں، اس کو اکاؤنٹیبل کرنا چاہیے. اس پر ایچ آر سی بی نے بھی بہت سی رپورٹس پیش کی گئی کہ سی ٹی ڈی فورسلی ڈس اپیئرس جو لوگ ہیں ان کو ایکسٹرا جوڈیشلی کل کر رہی ہے. اس پر متعدد ایف آئی آرز ہے، آپ جا کے ریسرچ کریں. بلوچستان ہائی کورٹ میں اس پر ایف آئی آرز لگائے گئے ہیں، سیشن کورٹ میں اس پر ایف آئی آرز لگائے گئے ہیں. اور جو بلوچ اسٹوڈنٹس کی جو جبری گمشدگی تھی جس کا کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس پہ کمیٹی بھی بنائی گئی، اور اس نے باقاعدہ اس رپورٹ میں یہ بھی لکھا ہے کہ بلوچ طلبہ کی جبری گمشدگی میں سی ٹی ڈی نامی ادارہ ملوث ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے جتنی تحریک ہے اس میں جتنے نعرے لگے ہیں، میں نہیں جانتی آپ کس نعرے کی بات کر رہے ہیں، لیکن ہمارا ایک انسانی مسئلے کو لے کر ہم یہاں آئے ہیں. اور کچھ نعرے شاید ہم نہیں سمجھتے یہاں کوئی ایسا نعرہ لگا ہے جو ریاست کے خلاف ہے. ہم اسٹیٹ کے سے ہی مطالبہ کرنے آئے تھے. اسٹیٹ ہمارے خلاف ہے، ہم اسٹیٹ کے خلاف نہیں ہیں. ہم شروع دن سے کہہ رہے ہیں کہ ہم اسٹیٹ کے خلاف نہیں ہیں، ہم اسٹیٹ کے ان بلوچ نسل کشی کی پالیسی کے خلاف ہے. اگر آپ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ابھی آپ نے فرمایا کہ آپ جو ہے فیز 5 میں انٹر ہو رہے ہیں، تو جو فیز 5 ہے اس کے کمپین کا آغاز آپ پراپرلی بلوچستان سے کریں گے، لیکن فیز 5 میں ایسا آپ کیا نیا کریں گے؟ کیونکہ 60 دن تو آپ کو اسلام آباد میں ہوں گے اور سارے ہی نا امید مایوس ہو کر لوٹ رہے ہیں. تو بلوچستان میں فیز 5 کا کیا آغاز ہے، اور اس کمپین سے یہ جو آپ مسنگ پرسنز کو جو ڈیمانڈ کری ہے اس کمپین کو مطلب کتنا شدت ملے گی بلوچستان سے؟ کیونکہ آپ نے کہا کہ فیز 4 وائنڈ اپ ہو رہا ہے آج اور فیز 5 کا آغاز بلوچستان سے کیا جا رہا ہے. دیکھیں ایز اے سیاسی ورکر ہم ہمیشہ پرامن رہتے ہیں، اور ایز اے سیاسی ورکر ہمیں پتہ ہے کہ سیاست جو ہے نا ایک لمبا پروسیس ہے. اس میں مسلسل طور پر آپ نے عوام کو موبلائز کرنا ہے، ان کو انگیج کرنا ہے. سب سے بڑا جو وہ ہے مسنگ پرسنز کی تحریک کو جسٹیفائی کرنے کے لیے جو ڈیٹا ہے اس کو مسخ کیا جاتا ہے، لوگوں کو اور خاندانوں کو ڈرایا جاتا ہے. ہمارا جو فیز 5 ہوگا، بلوچستان پورا جو ہے نا جبر کا شکار ہے، لیکن آج تک کوئی ان کے پاس گیا ہی نہیں ہے. کسی کو کچھ نہیں پتا ہے کہ پاکستان کے جو ادارے ہیں وہ بلوچستان میں کن جنگی جرائم میں ملوث ہیں. ہم ان کو طاقت دیں گے. یہ ہماری تحریک تمام لاپتہ افراد کے ساتھ ریاستی ہر جبر کے خلاف ہوگی. ہم اپنے لوگوں کو حوصلہ دیں گے، اپنی اس تحریک کو اور منظم کریں گے، اور بلوچستان بھر میں جو لوگ ہمارے لیے نکلے تھے ہم ان کا حوصلہ بنیں گے اور اس تحریک کو اور اسٹرینتھن کریں گے. جتنی فیملیز یہاں آئی ہے اس سے ہزاروں فیملیز بلوچستان میں جن کو ابھی بھی ڈرایا جا رہا ہے، ہم ان کے گھر جائیں گے، ایک ایک گھر جائیں گے، اپنے اندراج کا عمل بھی اور زیادہ کریں گے. جی میڈم، ایران اور پاکستان کے حوالے سے جو آپ نے گفتگو کی ہے اس پہ بہت تنقید کی. آپ نے کافی دنیا کو انگیج کر دیا ہے. آپ کی بن گئی ہے، اینٹی بن گئی ہے آپ کے یہاں پر. آپ بلوچستان اور بلوچ اس وقت روزگار، تعلیم، پانی، سارے بنیادی حقوق کے بغیر رہ رہے ہیں. اس صوبے میں زیادہ تر لوگ اس کے خلاف رہ رہے ہیں. آپ گمشدگیوں کے علاوہ اس طرح کے بنیادی حقوق کا بھی مطالبہ کر سکتی ہے. اس کو ایک سیاسی تحریک میں جی بالکل. ہماری تحریک بلوچ یکجہتی کمیٹی گزشتہ 4 سالوں سے اسی چیز پر بھی کام کرتی آئی ہے. ہم نے روزگار کے اوپر بھی بات کی ہے. ہم نے جو بلوچستان میں ہر طرح کا جو جبر ہے اس کے خلاف بھی ہم بات کر رہے ہیں. بالکل، جس میں آپ دیکھیں کہ عام لوگوں کو روزگار کے فراہم نہیں کیے گئے ہیں، عام لوگ جن کو تعلیم کی سہولیات فراہم نہیں کی گئی، یا فورس ڈسپلیسمنٹس ہو رہی ہیں، ان سب پر ہم ان کی آواز بنیں گے. جو ایک جینون ایک تحریک ہوتی ہے جو عام لوگوں کی، ہماری عوام کی جو ڈیمانڈ ہے، ہم اس آواز کو توانا کر کے پوری دنیا کو بتائیں گے کہ بلوچستان میں کیا کیا ہو رہا ہے اور بلوچ عوام کس طرح زندگی کے ایک کامن سینس ہے کہ رائٹ ٹو لیو از دا بگیسٹ لائف، لیکن اور بھی ایسے رائٹس ہیں جو وہاں پہ مسخ کیے گئے جن کا کسی کو اندازہ نہیں ہے کہ وہاں کیا کیا ہو رہا ہے. لوگ اگر آپ اندازہ لگائیں، یہ جو خاندان میرے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ہاتھ میں جو تصویریں ہیں نا، اس کے علاوہ ان کے پہناوے کو دیکھیں. انہوں نے ادھار لے کر وہ یہاں تک پہنچے ہیں. ان سے ان کے علاقے کے بارے میں پوچھیں ان کا روزگار کیا ہے. یہاں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنا روزگار چھوڑ کر یہاں آئے اور وہ بول رہے ہیں ہم ڈیلی ویجز پہ کام کرتے ہیں. ان کی زمینیں برباد ہو گئی. رائٹ ٹو لیو از دا بگیسٹ لائف، لیکن اور بھی رائٹس ہیں جو وہاں پہ نہیں مل رہے لوگوں کو. ہم ان کو بھی ایک مکمل طور پر ایک ایسی عوامی تحریک ہوگی جو عوام کی مسائل کو پرامن طریقے سے لے کر آئے گی. وہ مسائل جو کبھی ریاست سے جڑے ہوئے جو پارٹیاں ہیں وہ کبھی نہیں لاتے ہیں، اور جو بلوچستان میں ہونے والے جتنے مظالم ہیں، جتنی استحصال ہو رہا ہے، جتنی محرومیاں ہیں، وہ کبھی آتی ہی نہیں ہے.
ہم ان کو بھی سامنے لے کر آئیں گے اور ریاست اور اس کے اداروں کو بار بار یہ یقین دہانی کرائیں گے کہ بلوچستان میں ریکارڈنگ صرف نہیں ہے، بلوچستان میں سی پیک صرف نہیں ہے، بلوچستان میں لوگ بھی رہتے ہیں، وہ لوگ جو 75 سالوں سے آپ کی ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، وہ لوگ جو 75 سالوں سے جبر برداشت کر رہے ہیں، ان لوگوں سے آئیں ملے، ان سے پوچھیں کہ وہ اپنی زمین میں کیسی زندگی گزار رہے ہیں اتنی ٹھٹھتی سردی میں۔ جب آپ لوگ اپنے ایک کمرے میں 4 ہیٹر لگاتے ہیں نا، وہاں بلوچستان میں لکڑیاں نہیں ہے، وہ گیس جو یہاں تک آتی ہے نا، وہ گیس وہاں نہیں ہے۔ 1956 سے جہاں سے وہ نکل رہی ہے وہاں پر بھی نہیں ہے، وہاں پر بھی نہیں ہے، وہاں پر بھی نہیں ہے وہ۔ تو یہ بھی تو ایک بڑا مسئلہ ہے نا۔ وہ سیندک جس کے سونے سے آپ کی، میں بولتی ہوں ہم ایک پرامن سیاسی تحریک ہے، لیکن سیندک کے بچوں کو پڑھنے کا بھی تو حق ہے نا۔ سیندک میں ایک اسپتال بھی تو ہونا چاہیے نا، سیندک کے بچے جو ہے نا وہاں پڑھ سکے تاکہ وہ تعلیم حاصل کر سکے۔ جو بنیادی ضروریات ہیں انسانوں کی، جو کسی بھی انسان کی بنیادی ضروریات ہے، وہ تو انہیں مل سکے نا۔ یہاں پہ جتنے آئے ہوئے لوگ ہیں وہ حیران ہیں کہ یہ کیا، یہ ہمارا ملک ہے اسلام آباد، یہ وہ حیران ہے کہ یہاں ایسی چیزیں ہیں موجود ہیں۔ ان میں سے ایسے لوگ ہیں جو میں آپ سب کو، جو بھی بلوچستان پر جو ایک ٹورزم ایگزسٹ کرتی ہے پورے پاکستان میں، اور شاید میں اور ہم بلوچ لوگوں کو شاید بلوچستان میں گھومنے پھرنے کی آزادی نہیں ہے، کوئی بھی اگر سچ جاننا چاہتا ہے نا، میں آپ سب کو دعوت دیتی ہوں اپنے طور پر ایک مرتبہ بلوچستان آئے، بلوچستان کے دور دراز علاقوں کو دیکھیں، وہاں رہنے والے لوگوں کو دیکھیں کہ کیسے پتھر کے زمانے میں ہمارے لوگ زندگی گزار رہے ہیں۔ جہاں یہاں پہ لوڈ شیڈنگ 1 گھنٹے ہوتی ہے تو یہاں تحریکیں چلتی ہے، وہاں ہمارے لوگوں کو 1 گھنٹے کی بجلی بھی میسر نہیں ہے۔ ایکسٹریم آف ویدر دنیا اس چیز سے ابھر چکی ہے کہ ویدر سے کوئی مرے، لیکن ہمارے لوگ ایکسٹریم آف ویدر سے مر رہے ہیں، سردی سے مرتے ہیں ہم لوگ، گرمی سے مرتے ہیں، بجلی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بنیادی سہولیات نہیں ہے۔ کینسر کے نئے ورائٹیز آ رہے ہیں بلوچستان میں، اس پر کسی نے تحقیق کی، اس پر کسی نے بات کی، اس پر کوئی ہیڈ لائن بریک ہوئی کہ بلوچستان میں کیا کیا ہو رہا ہے؟ کسی نے نہیں کی۔ کولرا وہ بیماری ہے جس پانی نہیں ہے پینے کا، پانی جائیں گوادر کی آپ اتنی بات کرتے ہیں، وہاں اس کی تحریکوں کو دیکھیں، وہ بنیادی سہولت پانی کے لیے بھی انہوں نے دھرنے دیے ہیں کہ ہمیں پینے کا پانی دیا جائے، پینے کا پانی ہمیں دو، ہم بلوچستان والے مر رہے ہیں پانی کے لیے، پیاس سے ہمیں پینے کا پانی دو۔ تو یہ وہ چیز ہے جو کبھی میڈیا میں نہیں ہے، جس کو ہمیشہ نگلیکٹ کیا گیا، اور ایک تعصبانہ 75 سالوں سے ریاستی مشینری نے صرف اور صرف یہ اسی چیز پر اپنی وہ، اگر میں یہی کہہ رہی ہوں کہ اگر اس 60 دنوں کے دوران آپ نے اپنی پوری توانائی اس چیز پر خرچ کر دی کہ مسنگ پرسن نہیں ہے، کاش آپ اپنی پوری توانائی میں سے 1% اس چیز پر خرچ کرتے کہ آپ ان لوگوں کو اپنی عدالتوں میں پیش کرتے نا، تو یہاں سے میں کہتی ہوں کہ یہاں سے ایک ایک کر کے سب سے پہلے میں بھی یہاں سے یہ بتائیے گا، مطلب جس طرح آپ نے غربت کے بات کیا، واقعی غریبی بہت زیادہ ہے، لیکن جب کوئی لیڈر بنتے ہیں تو سوالات اٹھتے ہیں، اور مبینہ طور پر یہ سوال اٹھ رہے ہیں کہ بھارنگ بلوچ صاحبہ بیرونی دورے بھی کرتے ہیں اور کس کے فنڈنگ کے اوپر کرتی ہے ایک سوال یہ سوال کس میم اس سوال کا جواب ذرا دیجیے گا میم، یہ بیرونی دوروں کے حوالے ساتھ اس کا بھی صحافیوں سے بھی سوال ہے، وہ یہ ہے کہ مرتضیٰ سولنگی جو وفاقی وزیر ہے، ان کی جانب سے ہم نے انہیں رابطہ کیا، انہوں نے کہا کہ ابھی تک BYC نے اپنے جب بھی ہماری جو کمیٹی ہے وہ گئی، انہوں نے اپنے مطالبات ہمارے سامنے نہیں رکھے، تو کیا حالیہ دنوں کل یا پرسوں یا آج حکومت کی جانب سے کیا آپ کو دوبارہ سے ریچ آؤٹ کیا گیا یا آپ نے مطالبات اپنے دوبارہ سے رکھے؟ ہمارے مطالبات حکومت نہیں بلکہ پوری دنیا کے سامنے رکھے ہوئے ہیں، ہم نے پوری دنیا، یونائٹڈ اسٹیٹس کو ہم نے اپنے مطالبات کی ایک کاپی دی ہوئی ہے، ہم شروع دن سے اپنے مطالبات پر ہی کیمپین کر رہے ہیں، اور ہمارے پاس میرے پاس بیگ میں لسٹیں پڑی ہوئی ہیں، کوئی آئے، یہ ساری میڈیا موجود ہے یہاں پہ، کون آیا ہے، کس نے ہمیں اپروچ کیا کہ ہم آپ کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور ایک بات میں واضح کہنا چاہتی ہوں کہ ہم یہاں پہ پوری بلوچ تحریک کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں جو وہاں پہ ابھری ہوئی ہے، اور جو بھی بات ہوگی وہ یہاں پہ ہوگی، کوئی آنا چاہتا ہے، کوئی بات کرنا چاہتا ہے، آپ سب سے پہلے ان سے یہ پوچھیں کہ اگر آپ مذاکرات کے لیے ریڈی تھے تو آپ ان 60 دنوں میں آپ نے اس تحریک کو وائلنس کے ذریعے کچلنے کی کیوں کوشش کی؟ کل پرسوں ایک یہاں پہ سیمینار ہو رہا تھا، کانفرنس ہو رہا تھا، اس کانفرنس میں کیا ایسی بات ہوئی جو آپ نے اس کانفرنس کے لیے پورے اسلام آباد شہر میں کرفیو نافذ کیا؟
اور جس طرح ہمارے ساتھ بہیو کیا جا رہا ہے، اور جس طرح اس تحریک سے وہ لوگ جو اس تحریک کی حمایت میں نکلے ان پر درجنوں FIR درج کیے گئے ہیں. مسنگ پرسنز یہاں فیملیز موجود ہیں، وہ لوگ یہاں بیٹھے ہوئے غزدار میں ان پر FIR درج کیا گیا ہے. سنجیدگی تو یہ ہونی چاہیے نا کہ آپ مسائل کو حل کرنے میں اگر سنجیدہ ہے، سب سے پہلے اینڈ انفورس ڈس اپیرنس کریں. اگر مرتضیٰ سولنگی صاحب اس حکومت کے نمائندے ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ پرانی حکومتوں نے اگر کچھ جبری گمشدگی کی ہے تو میں ان سے یہ بھی پوچھوں گی ان کی نگراں حکومت کے دوران بھی بلوچستان سے جبری طور پر لوگ گمشدہ ہوئے ہیں. نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں جس میں گوادر سے 15 سالہ نوجوان بالاچ ابھی بھی گمشدہ ہے، اس کا کچھ پتہ نہیں ہے وہ کہاں ہے. تو سب سے پہلے اس کو تو روکیں، سب سے پہلے اسے روکیں. اور بالاچ بلوچ کا قتل آپ کی نگران حکومت کے دوران ہی ہوا، اس کے قاتلوں کو سزا تو دے. وہ CTD جس نے بالاچ بلوچ کو مارا اس کو لائے پٹڑے میں اپنے. ہم حساب کتاب نہیں کریں گے، ہمارا یقین تو آپ کے ریاستی اداروں سے ہے. ہم آپ کو بول رہے ہیں اپنے CTD کو اپنی عدالتوں میں پیش کرے. اس نے جو جنگی جرائم کیے اس کی مانیٹرنگ کرے، اس کو اکاؤنٹیبل کرے کہ کس طرح ایک بندہ جو انفورسلی ڈس اپیئر تھا جس کو عدالت میں پیش کیا گیا. اور اس کے اگلے دن آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس کے اگلے دن پورے بلوچستان کی وکلاء نے بائیکاٹ کیا کہ ایک بندہ جو ہمارے سامنے عدالت میں پیش ہوا 2 دن کے بعد آپ نے اس کی لاش پھینکی کہ وہ دوران حراست جو وہ ایک دہشت گرد تھا. تو میں آپ سب سے یہی کہنا چاہتی ہوں کہ سنجیدگی دکھانے کے لیے جس طرح 60 دنوں کے دوران اس تحریک کو کچلا گیا وہ سب کے سامنے ثبوت ہے. نگراں حکومت یا جو بھی ہے اس کو سب سے پہلے جو ہے نا اس تحریک سے جڑے ہوئے جتنے لوگ ہیں ان سب کا اگر آپ کے پاس آپ کی ریاست کے پاس سارا ڈیٹا ہے، آپ ایک ایک فرد کو جو موجود ہے یہاں پہ انفورس ڈس اپیئرنس کی شکار فیملیز ان کو فون کر کے ہراساں کر سکتے ہیں کہ آپ ان کے لوگوں کو رہا نہیں کر سکتے. یہ سنجیدگی ہے. میم بیرونی دوروں کے حوالے سے کوئی پیمنٹ کریں گے میم کہ آپ مطلب میم بیرونی دوروں کے حوالے سے کوئی پیمنٹ کمنٹ کریں گے جو میں نے آپ سے سوال کیا؟ دیکھیں میں ہمیشہ سے یہ کہتی آ رہی ہوں کہ مجھ پر ہمیشہ یہی الزامات لگائے گئے ہیں اور میں ان تمام الزامات کی تردید کرتی ہوں. اور میں کسی بھی بیرونی دورے میں نہیں گئی ہوں. کوئی ایسا دورہ جو مشکوک ہو جس کو ریاست کو لگتا ہو کہ میں کسی ایسے دورے میں گئی ہوں. میں یہی کہتی ہوں کہ ہم اس تحریک کو یہاں لے کر آ گئے ہیں جو بلوچستان کے لوگوں کی پوری طور پر نمائندگی کر رہا ہے. میں یہاں ان لوگوں کی ان خاندانوں کی آواز بن کر آئی ہوں. اگر ریاست میری کردار کشی کی بجائے ان لوگوں کی بات سنتی، کیونکہ یہ آپ کے سٹیزنز ہیں، آپ نے پوری ایک تحریک کو لاکھوں لوگوں کو دہشت گرد قرار دینے میں اپنی مشینری خرچ کر دی. اور آج جو ہے نا آپ جو ہے نا اس تحریک سے منسلک ہر ایک شخص پر الزامات لگا رہے ہیں. ہم اس تمام الزامات کی تردید کرتے ہیں. ہم بلوچستان سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں. ہم اپنا پیغام سب سے پہلا ہمارا ریاست سے ہی ڈیمانڈ تھا ہمارے لوگوں کو اپنی عدالتوں میں پیش کرو، خدا را پیش کرو، اپنے آئین کو عزت دو، اپنے قانون کو عزت دو، لوگوں کو ایکسٹرا جوڈیشلی مت مارو. یہ انسان ہے. کب تک ہم اپنے پیاروں کی لاشیں اٹھاتے رہیں گے؟ سب سے پہلے آپ خود دیکھیں، جب آپ کے اسلام آباد سے صحافی حضرات کو اٹھایا جاتا ہے، انفورس ڈس اپیئر کیا جاتا ہے، تو یہ ریاست کس شکل میں کہہ رہی ہے کہ انفورس ڈس اپیئرنس ہے ہی نہیں؟ اس کی جسٹیفیکیشن کی چیز کو دیکھیں کہ کیسے نہیں ہے. ہم تو یہاں آپ کے پاس ثبوت لے کر آئے ہیں. یہ سارے خاندان ہیں. ایک ایک کر کے میں اگر بول بھی دوں، ایک ایک کر کے آپ سب کو ان سب کو سولی میں بھی چڑھائے نا، یہ بولیں گے کہ آپ نے ان کے پیاروں کو اغوا کیا ہے. کوئی ماں جو ہے نا اپنے بچے کے لیے جو اتنے سالوں سے انتظار کر رہی ہے وہ کبھی نہیں کہے گی کہ نہیں تم نے میرے پیارے کو نہیں اٹھایا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی آپ نے سوال جینوئن وائسز جو ہیں وہ پارلیمنٹ میں نہیں پہنچتی ہے کہ جو آپ کی بات کر سکے. ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی بھی بات نہیں کرتا. اس وقت آپ اگر ان کی جینوئن وائس بن رہی ہے تو کیوں نہ آپ پارلیمنٹ میں آئے، سیاست میں آئے، کہ جس سے پتہ چلے کہ آپ حقیقی ترجمانی بھی کریں اور پاور کوریڈور میں بیٹھ کے کردار بھی ادا کریں. دیکھیں پارلیمنٹ میں نہیں کہوں گی میں اتنی بڑی نہ ہستی ہوں نہ رہوں گی. میں ایک عام سیاسی ورکر ہوں اور ان ماں اور ان کی آواز بنی ہوئی ہوں. اور آگے بھی پارلیمنٹ میں جتنے لوگ ہیں سب سے پہلے وہ ہمارے لیے آواز اٹھائیں. ہم دیکھنا چاہتے ہیں ہمارے لیے سب سے مؤثر آواز یہ عوامی طاقت ہے. ہم یہاں پر بھی اپنے لوگوں کی آواز بلند کریں گے اور آگے بھی کرتے رہیں گے. فی الحال میرا پارلیمنٹ میں جانے کا بالکل بھی کوئی ارادہ نہیں ہے. میں ایک عام اسٹوڈنٹ ہوں، ایک سیاسی ورکر ہوں. اپنے لوگوں کو پریزنٹ کر رہی ہوں یہاں پہ، اس جبر کو ریپرزینٹ کر رہی ہوں جس کو کوئی ریپرزینٹ نہیں کرتا، کوئی بھی ریپرزینٹ نہیں کرتا، جس پر ہمیشہ سیاست ہوئی ہے، جینون بات نہیں ہوئی ہے اور حقیقی بات کبھی سامنے نہیں لائی گئی. ہم اس حقیقی بات کو آگے لائیں گے. ہماری جو پارلیمنٹ ہے وہ بلوچستان ہے اور وہاں پہ ہم اپنی سیاست کر رہے ہیں اپنے لوگوں کے سامنے. تھینک یو.
बहुत शुक्रिया। डॉक्टर का ना सवाल है, आखिरी सवाल है डॉक्टर। ये है कि क्या आप डिसअपॉइंट या फिर आप होपफुल हैं कि आपने रियासत को एक्सपोज कर दिया कि जो नहीं, बिल्कुल, हम बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं है, हम बिल्कुल होपफुल है। हम शुरू दिन से निकले थे, हमने कहा था हम रियासत और उसकी मशीनरी को बलूचिस्तान में बलोच नस्ल कुशी के खिलाफ जो ये लोग कर रहे हैं उस पर एक्सपोज करेंगे। और रियासती अदारों ने जो हमारे खिलाफ एक मुहिम चलाई, उस मुहिम ने हमारी तहरीक को कामयाब करार दिया। उस मुहिम की वजह से हमने अपने लोगों को वो पैगाम पहुंचाया जो कभी उन्हें पहुंचाया नहीं गया था। हम पहले धरनों में बैठते थे, अर्द गिर्द के लोग भी नहीं जानते थे हम क्यों बैठे हैं, लेकिन मैं रियासत को शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। शुक्रिया आप लोगों का, आपने जो हेडलाइंस मारंग एक दहशतगर्द है वो हेडलाइंस चलाई, उससे आपके लोगों ने शायद ये जाना तो सही कि मारंग है कौन, और उन्होंने इस बात पर रिसर्च की और आपने अपनी मशीनरी को हमारे लिए इस्तेमाल किया। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमारी इस तहरीक को कामयाब तहरीक करार दिया। ये माएँ, इनके हाथों में ये तस्वीरें, ये विटनेस है, पूरा इस्लामाबाद इसको विटनेस करे। जो यहाँ पे लोग आए हैं वो इसके चश्मदीद गवाह हैं। उन्होंने देखा है कि किस तरह जिस सर्दी में आप लोग अपने घरों में जो है ना, आज मैं बोलती हूँ कि इस्लामाबाद की आधी आबादी शायद जो है ना माइग्रेट कर चुकी है, गर्म इलाकों में जा चुके हैं, गर्म मुल्कों की जानिब जा चुके हैं। हम यहाँ पे हमने सरवाइव करके दिखाया, और वो लोग जो कहते थे बलूचिस्तान में तहरीकें नहीं उठी, वो सरदारों का वहाँ पे सरदार है, वहाँ पे वो उनको दिखाया कि बलोच हकीकी सियासत कर रहा है, बलोच मुजम्मती सियासत कर रहा है। और उसने न सिर्फ यहाँ बल्कि पूरी दुनिया को एक एग्जाम्पल सेट करके दिया कि मुजम्मती पुरअमन सियासत एक ऐसे रियासत के सामने कैसे की जा सकती है जो आपको हर हालत में मारने के धुन में है, जो इस्लामाबाद में भी आपको मारना चाहता है, जो बलूचिस्तान में भी आपको मारना चाहता है। ये हमारी तहरीक की कामयाबी है, ये इन माओ की कामयाबी है। ये अपने घरों में रोते थे कि हमारे बच्चे रियासत ने उठाए, कोई नहीं मानता था। आज जो है ना आप सब इसके गवाह रहे कि इनके बच्चे किसने उठाए। और जब तक हम यहाँ से जाएंगे एक एक तस्वीर को एक एक करके निकालते जाएंगे। ये विटनेस हो, पूरी दुनिया विटनेस हो, आप सब विटनेस हो कि हमारे साथ क्या हो रहा है। और ये लोग जो रियासती अदारों ने अपने कैद खानों में बंद किए, ये लावारिस नहीं है, जिनके नाम पर दिफाई बजट आपका बढ़ रहा है, जिनके नाम पे आपकी तनख्वाहें बढ़ रही है, जिनके नाम पर आपने बलूचिस्तान को जो है ना एक फैक्ट्री बनाया हुआ है जहाँ पे आपके कर्नल और जनरल जो है ना सिर्फ पैसे कमाते हैं, वहाँ इंसान भी रहते हैं। और वहाँ होने वाले हर इंसानी जराइम को हमने एक्सपोज किया है। ये हमारी कामयाबी है, ये हमारी कामयाबी है, ये हमारी सबसे बड़ी कामयाबी है कि पहले पाकिस्तान भर में किसी को ये भी नहीं पता था बलूचिस्तान वजीरिस्तान का हिस्सा है या कोयटा बलूचिस्तान है या इसका दारुल हुकूमत ये है। लेकिन आज हम सब ने बताया कि बलूचिस्तान वो खित्ता है जहाँ से इस मुल्क की जो है ना दिफाई बजट बन रहा है, इस मुल्क की मईशत चल रही है। और बलूचिस्तान के लोग आधी से ज्यादा आबादी जो है ना आपके टार्चर सेल्स में, और आधे से ज्यादा खानदान बिखरे हुए हैं। वो अब भी आपसे यही डिमांड कर रहे हैं कि खुदा ने जीने का हक दिया जाए। वो अपने जीने के हक के लिए आपसे डिमांड कर रहे हैं। और विटनेस रहे, पूरा पाकिस्तान विटनेस रहे, इस्लामाबाद में आए हुए जितने लोग आए थे वो विटनेस रहेंगे। इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि इंसानियत है, एग्जिस्ट करती है। और अगर हम इस टटरती सर्दी में बैठे हुए थे तो इसी वजह से बैठे हुए थे। देखिए बलूचिस्तान में जो हमारे गिदानों में हो रहा है, जो झोपड़ियों में हो रहा है, वो आप सबको बता सके। थैंक यू डॉक्टर।